عزیزان، دوسرا اہم موضوع جامعہ عروۃ الوثقیٰ میں، چونکہ تعلیمی ادارہ ہے، اس کا میدان تعلیم ہے، تربیت ہے۔ تعلیم و تربیت کے لیے پاکستان کے اندر دو سلسلے ہیں، ایک دینی تعلیمی نظام اور ایک غیر دینی تعلیمی نظام کے نام سے کالج، یونیورسٹی، اسکول وغیرہ، جو اکثریتی یا رائج تعلیمی نظام ہیں۔ یہ دونوں تعلیمی نظام پاکستان کے اندر عرصے سے فعال ہیں، لیکن تعلیم کا نتیجہ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا انسان کے لیے، اس سے الٹ نکل رہا ہے۔ تعلیم سے ہدایت کم پاتے ہیں، تعلیم سے چوری کے راستے زیادہ سیکھتے ہیں، کرپشن کے راستے زیادہ سیکھتے ہیں، خیانت کے راستے زیادہ سیکھتے ہیں۔ پاکستان وہ مملکت ہے کہ جس کے اندر پاکستان کے ہم عمر سلطنتیں، چین پاکستان کی ہم عمر سلطنت ہے، بلکہ شاید 1 سال چھوٹی ہے۔ ہم 47 میں آزاد ہوئے، وہ 49 میں آزاد ہوئے، 2 سال ہم سے چھوٹے ہیں ظاہراً، اگر دقیق ایسے ہی ہے۔ 2 سال چین ہم سے چھوٹا ہے، ہم 2 سال بڑے ہیں اس سے۔ اب وہ چھوٹی عمر کی ریاست پوری دنیا کی اقتصادی امامت کر رہی ہے، اور 2 سال بڑی ریاست پوری دنیا کی محتاج ہے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہی ہے۔ اب یہ غور طلب مسئلہ ہے کہ کیوں 72 سال میں وہ وہاں پہنچتے ہیں، ہم 72 سال میں آج یہاں پہنچتے ہیں۔ کہیں کمزوری ہے، کہیں خطا ہے، کہیں نقص ہے، کہیں کمی ہے۔ اس کمی کو، وہ کمی یہ نہیں ہے کہ فلاں پارٹی اور فلاں پارٹی، یہ پارٹیوں کا کام نہیں ہے عزیزان، یہ امت کا عزم چاہیے، اس کے لیے امت کا فیصلہ چاہیے اور حوصلہ چاہیے، اور امت کے درد مند لوگوں کی اس وقت ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے اور دل سوزی کی ضرورت ہے، اور وہ میدان ہے آپ کا تعلیم۔ تعلیم کے میدان سے جو کچھ آپ نکالو گے وہی سامنے آئے گا۔ جو فصل آج کاٹ رہے ہو، یہ کل تعلیم کے میدان میں کاشت ہوئی ہے۔ آج اگر فرقہ واریت ہے، آج اگر بے حرمتی ہے، توہین ہے، مذہب کے نام پر حتاقیت ہے، تو یہ کہیں کاشت ہوئی ہے نا، کسی تعلیم میں، کسی نصاب میں یہ نفرت نصاب بنا کر تعلیم دی گئی ہے۔ اس نصاب کو، وہ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے کہ ہم وہ تمام کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کر بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں۔ وہ تمام کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی کے زمانے میں مشکل یہ تھی کہ بیٹے باپ کا احترام نہیں کرتے تھے، خبتی سمجھتے تھے اپنے باپ کو، تو انہوں نے کہا وہ ساری کتابیں، وہ نصاب سارا ضبط کر لو۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں، ہم وہ تمام نصاب، وہ تمام کتابیں، وہ تمام لائبریریاں، وہ تمام مدرس اور مدارس قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کر طالب علم و مولانا و مولوی امت سے نفرت کرتے ہیں، رسول اللہ کی امت سے نفرت کرتے ہیں، کلمہ گو سے نفرت کرتے ہیں، اہل قبلہ سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ تمام نصاب قابل ضبطی سمجھتے ہیں۔ اور پھر اسکولوں کالجوں کے اندر بھی کتابیں ہیں، نصاب ہے۔ کون سا نصاب ہے؟ وہ نصاب پڑھ کر جس سے وہ اسلام سے ہی بیزار ہیں، دین سے ہی بیزار ہیں۔ آپ دیکھو جا کر، فارغ التحصیل لوگوں کو دیکھو اور مشغول تحصیل لوگوں کی ذہنیت کو جا کر پرکھو آپ، وہ کس قدر دین سے بیزار، قرآن سے بیزار، ہدایت سے بیزار، اسلام سے بیزار یہ نسل، اور بالکل مغربی شہوت ران تہذیب کے رنگ میں ڈوبے ہوئے اور رنگے ہوئے اس کے اندر۔ اب یہ کوئی نصاب ہے نا جو ان کو یہ بنا رہا ہے، فساد کی طرف دھکیل رہا ہے۔ یہ تمام نصاب قابل ضبطی سمجھتے ہیں، لیکن اگر ہم یہ کوشش کریں کہ یہ حکومتیں یہ کام کریں گی، حکومتیں نہیں کر سکتی یہ کام امت کو کرنا ہے، یہ کام ملت کو کرنا ہے، یہ کام علماء کے کرنے کا ہے۔ اور کیسے کریں؟ نہ آپ دوسروں کو مجبور نہیں کر سکتے کہ کیا پڑھائیں کیا نہ پڑھائیں۔ آپ اپنے تعلیمی ادارے میں ایسی ماڈل تعلیم دیں، ایسی مثالی تعلیم دیں کہ یہاں سے فارغ التحصیل انسان نہ مسلمان سے نفرت کرتا ہو اور نہ دین سے بیزار ہو، وہ دین کا مجسم ایک
نمونہ بن کر اپنے اپنے شعبے میں جا کر وہ امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ خدمت بھی انجام دے رہا ہو۔ یہ تعلیم اگر آپ کسی جگہ دیں اور اس کا نتیجہ امت کو دیں تو پھر خود ہی دوسرے اپنی اصلاح کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جامعہ عروۃ الوثقیٰ چونکہ تعلیم کا میدان، خالص تعلیم کا میدان حاصل کیا ہے اور اس تعلیمی میدان کو آلودہ نہیں ہونے دیا۔ جامعہ عروۃ الوثقیٰ نے تعلیم کے تقدس کو باقی رکھا ہے، بچایا ہے، تعلیم کے تقدس کو پائمال نہیں ہونے دیا۔ تعلیم کا تقدس کب پائمال ہوتا ہے؟ تعلیم جب دہشت گردی میں آلودہ ہو جائے، تعلیم جب فرقہ واریت کی گندگی میں آلودہ ہو جائے، تعلیم جب سیاست کی پلیدگی میں لتھڑی جائے، تعلیم جب تجارت اور مفاد پرستی کی نرا میں استعمال ہو جائے تو وہ تعلیم نہیں رہتی، وہ منڈی رہ جاتی ہے، وہ کاروبار رہ جاتا ہے، وہ فرقہ واریت رہ جاتی ہے، وہ دہشت گردی رہ جاتی ہے اور وہ شیطانی سیاست ہو جاتی ہے، وہ تعلیم نہیں ہو سکتی۔ عروۃ الوثقیٰ نے تعلیم کے تقدس کو بحال رکھا ہے، قائم رکھا ہے۔ البتہ یہ اعتراف ہم کرتے ہیں کہ پوری توجہ تعلیم پر نہیں دے سکے ہم، چونکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں تعمیر پر بھی توجہ دینی تھی اور بہت سارے اور میدان تھے جو خالی تھے اور جن کی ہمیں اشد ضرورت تھی، اور انہوں نے کافی توانائی ہماری ان دوسرے شعبوں نے لے لی۔ تعلیم پر کما حق ہو جس طرح توجہ ہونی چاہیے وہ نہیں ہوئی، لیکن اب الحمدللہ وہ صدف تیار ہو گیا ہے جس کے اندر موتی بننا ہے ابھی، چونکہ موتی صدف میں بنتا ہے۔ اگر صدف نہ ہو تو پھر کسی ٹھیکرے میں، مٹی کے ٹھیکرے میں کبھی بھی موتی نہیں بن سکتا جب تک صدف نہ بنے۔ یہ صدف اب بن گیا ہے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اب موتی بنانے کا وقت اس کے اندر آ گیا ہے۔